بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سال اول اردو اور سبق کا عنوان ہے دوستی کا پھل۔ دوستی کا پھل جو ہے وہ صنف ادب کے اعتبار سے ایک لوک داستان ہے، اور لوک داستان ایسی داستان کو کہتے ہیں، ایسی کہانی کو کہتے ہیں کہ جو سینہ بہ سینہ چلتی ہے اور اس میں اخلاقی پہلو ہوتا ہے، اور پڑھنے والے کے لیے کوئی نہ کوئی اچھی بات جو ہے وہ ہوتی ہے۔ دوستی کا پھل شفیع عقیل کی انہی لوک داستانوں میں سے ایک ہے۔ شفیع عقیل کی ولادت جو ہے 1930 میں ہوئی، اور آپ 2013 میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کی اہم تصانیف میں پنجابی لوک داستانیں، چینی لوک داستانیں، جاپانی لوک داستانیں اور جاپانی لوک کتھائیں، اور مجید لاہوری سہان عمری جو ہے انہوں نے لکھی۔ اس کے علاوہ پنجاب کے 5 قدیم شاعر، ان کے یہ کتاب آپ نے لکھی۔ تو آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا خلاصہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا اہم بھی ہے۔ بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، فیصل آباد، پھر راولپنڈی میں، لاہور بورڈ میں، سرگودا بورڈ میں متعدد بار جو ہے وہ آ چکا ہے، تو لہٰذا یہ اس سال اسمارٹ سلیبس میں بھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پوری کہانی کے پڑھنے کی بجائے جو ہے وہ چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں تو ہم اس کا خلاصہ آج دیکھتے ہیں، اور اس کے اہم نکات اس سبق میں دراصل ہوتا کیا ہے۔ کسی جنگل میں کبوتر اور کبوتری ایک درخت پر اپنا گھونسلے میں خوش و خرم رہتے ہیں۔ جب کبوتری نے انڈے دیے تو اسے یہ خوف لاحق ہوا کہ کوئی جانور انڈے نہ لے اڑے۔ ایک روز اس نے کبوتر کو تجویز دی، کیوں نہ ہم اب ایک دو دوست بنا لیں جو مصیبت کے وقت ہماری مدد کر سکیں۔ تو کبوتر نے بھی اسے تسلیم کیا۔ آج تک اس کا اس طرف دھیان ہی نہ گیا تھا، اور اب کبوتری کے کہنے پر اسے بھی احساس ہونے لگا تھا کہ کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہونا چاہیے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے ارد گرد کے قریبی علاقے کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہاں کون کون رہتا ہے۔ کچھ پرندے اس کے ذہن میں آئے، لیکن وہ وہاں سے کافی فاصلے پر رہتے تھے، اس لیے ان سے دوستی کرنا نہ کرنا برابر تھا، کیونکہ وقت پڑنے پر انہیں اطلاع بھی نہیں دی جا سکتی تھی۔ سوچتے سوچتے کبوتر کو خیال آیا کہ جہاں وہ رہتے ہیں اس سے ذرا آگے ایک دوسرے درخت پر گدھوں کا ایک جوڑا ہے۔ چنانچہ وہ گدھوں کے جوڑے کے پاس گیا اور اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ گدھوں نے اس کی تجویز کو قبول کیا اور دوست بن گئے۔ گدھوں نے مشورہ دیا کہ قریب ہی درخت کی کھو میں رہنے والے سانپ کو بھی دوست بنا لیں۔ چنانچہ کبوتر اور گدھ اس کے پاس گئے اور اسے بھی حلقہ احباب میں شامل کر لیا۔ سانپ نے انہیں مصیبت کے وقت مدد کی یقین دہانی کرائی۔ چنانچہ کبوتر، گدھ اور سانپ کی دوستی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں ایک شکاری آ نکلا۔ وہ صبح سے مارا مارا پھر رہا تھا، لیکن کوئی شکار اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ وہ اسی درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا جس پر کبوتر اور کبوتری نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے تو بہتر ہے کہ اس گھونسلے سے کبوتر کے بچے ہی نکال لوں۔ چاروں طرف تاریکی پھیل چکی تھی۔ اس نے روشنی کے ساتھ آگ سلگائی اور تاکہ وہ گھونسلے تک پہنچ سکے۔ یہ منظر دیکھ کر کبوتروں کا جوڑا دریا سے پروں میں اور چونچ میں پانی بھر کر لایا۔ شکاری کی جلائی ہوئی آگ کو پانی ڈال کر بجھایا۔ اس پر شکاری غضبناک ہو کر نیچے اترا اور دوبارہ آگ روشن کی۔ اس بار اس نے بڑی بڑی لکڑیاں استعمال کیں
اور آگ سلگائی۔ کبوتر گدوں کے جوڑے کو ساتھ لے کر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ آگ پوری طرح جل رہی تھی اور اس کی روشنی میں شکاری درخت پر چڑھ رہا تھا۔ دونوں گدھ، کبوتر اور کبوتری ساتھ جلدی جلدی دریا پر گئے اور انہوں نے اپنے بڑے بڑے پروں میں پانی لا کر آگ پر پھینکنا شروع کر دیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ شکاری یہ دیکھ کر تل ملا کر رہ گیا اور اس کے لیے تاریکی میں گھونسلے کی تلاش ناممکن بن گئی۔ رات کافی ہو گئی تھی اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا جسم چور چور ہو رہا تھا۔ وہ درخت کے نیچے میٹھی نیند سو گیا۔ کبوتری اور کبوتر سمجھ گئے کہ شکاری صبح کے وقت بچے اٹھا کر چلتا بنے گا۔ اب انہوں نے سانپ سے مدد کی طلب کی۔ سانپ نے وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو تنے کے گرد لپیٹ لیا۔ صبح جب شکاری بیدار ہوا اور درخت پر چڑھنے کے لیے آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک بڑا سا سانپ اس کا منتظر ہے۔ وہ اپنے تمام سامان وہیں پر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس طرح کبوتری کو دوستی کا ثمر مل گیا۔ اس لیے آج بھی لوگ کبوتر کو امن اور دوستی کی علامت سمجھتے ہیں۔ تو جی بچوں، یہ اہم نکات دوستی کا پھل کہ کس طرح سے جو ہے وہ کبوتر نے اور کبوتری نے اپنے بارے میں جو ہے وہ سوچتے ہوئے اپنے ارد گرد جو ہے وہ نظر دوڑائی، اور اس پوری کہانی کے اندر ایٹ دا اینڈ آپ نے دیکھا کہ دوست ایک دوسرے کے کام آئے۔ تو اگر غور و فکر کیا جائے تو معاشرہ جو ہے وہ اکیلے نہیں رہ سکتے۔ آپ کسی بھی معاشرے میں، آپ ملک ہی کیوں نہ ہو، آپ اس میں اگزامپل کوٹ کر سکتے ہیں۔ ایک آج کی جدید دنیا کے اندر ایک ملک بھی جو ہے اکیلا نہیں رہ سکتا، اور ایک فرد تو درکنار۔ تو اس لیے افراد، معاشرہ جو ہے وہ افراد سے مل کر بنتا ہے، ہمیں ڈیپینڈ ہونا پڑتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس سبق کے اندر جو ہے وہ امن کے ساتھ رہنے اور مل جل کر رہنے کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔